أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جو طرح طرح کے فوائد سے بری پڑی ہے، اور موجودہ موضوع جو ہمارا چل رہا ہے اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے فضائل سے ہے۔ اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس ایڈیشن کے محقق شیخ عزیر شمس ہیں، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر 104 فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے، ان کی شان بیان کرتے ہوئے، نہض یوم الردۃ بفہم واستیقاظ، کہ ارتداد کے دنوں میں نہضا وہ اٹھے۔ کون اٹھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو آپ کے فوت ہونے کے بعد کئی ایک ایسے لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی اسلام نے، ایمان نے ان کے دلوں میں جگہ نہیں پکڑی تھی، ایمان میں پختہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد ان میں سے کئی ایک مرتد ہو گئے، کئی ایک نے مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا، اور کئی ایک نے دین کو چھوڑ دیا، کئی ایک نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے، اور اس پریشانی کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی ہے کہ مدینہ کے دائیں بائیں کئی ایک لوگ دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اب ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ لوگ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے پروگرام بنا رہے تھے، دوسرے نمبر پہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دو۔ یہ ہے مرتد کی سزا۔ اسلام کسی کو زبردستی اپنے دین میں داخل کرنے کی بات نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اسے مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد دین اسلام کو ترک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ باقی ادیان میں تو ایسی پابندی نہیں ہے، یہاں پہ اتنی پابندی کیوں ہے؟ ادھر تو بڑی آزادی ہے، ادھر آزادی کیوں نہیں ہے؟ تو میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، ادھر آزادی اس لیے ہے کہ ان کے دین جھوٹے ہیں، ان کے دین باطل ہیں، یہ سچا دین ہے، اور جو سچا دین ہوتا ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اپنی ایک قوت رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ دروازہ نہیں کھولا کہ لوگ دین اسلام کو کھیل تماشا بنا لیں، لوگ پلان کر کے آئیں، اسلام قبول کریں، اور 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد کہیں جی ہم دین اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس سے باقی مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں، اور انہیں بھی ترغیب ملتی ہے دین چھوڑنے کے بارے میں۔ اور ایسی سازش اہل کتاب نے، یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تیار کی تھی۔ ایسے لوگ تیار کیے جو صبح صبح جا کے مسلمان ہو جائیں اور شام کو دوبارہ اپنے دین میں واپس لوٹ آئیں اور یہ کہیں کہ ہم
ایک دن گزارا ہے اس دین میں، ہمیں یہ دین اچھا نہیں لگا. تو یہ باقاعدہ ان کی پلاننگ تھی. تو اسلام نے ایسی تمام سازشوں کا خاتمہ کر دیا یہ کہہ کے کہ جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے ترک کرتا ہے اسے قتل کر دو. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نئے خلیفہ بنے ہیں. مسیلمہ کذاب بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے پیروکار ایسے ایسے لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن ہے تو ہمارے قبیلے کا نا، ہمارے قبیلے کا یہ جھوٹا ہمیں ان کے سچے نبی سے زیادہ پیارا ہے. تو یہ صورتحال قائم ہو چکی تھی مدینہ کے دائیں بائیں. تو ان حالات میں کیا کیا جائے؟ خاموشی اختیار کی جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ یہ لوگ خود ہی واپس دین میں آ جائیں گے، یا مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے، ان پہ تلواریں چلائی جائیں، کیا کیا جائے؟ اس مسئلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام میں بحث و مباحثہ ہوا. کئی ایک صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے میں زیادہ سختی نہ کی جائے. میں یہاں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث 6924، کیونکہ آگے امام القیم رحمہ اللہ جو عبارت استعمال کرنے لگے ہیں اس سے گہرا تعلق ہے اس حدیث کا. 6924 6924. یہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے، واستخلف ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، حکمران بنا دیا گیا، وکفر من کفر من العرب، اور عربوں میں سے جس نے کفر کی راہ اختیار کرنی تھی کر لی. قال عمر، تب عمر نے کہا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، کیف تقاتل الناس، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ نبی علیہ السلام یہ فرما چکے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں. فمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، فقد عصم منی مالہ و نفسہ، اس کا خون بھی محفوظ ہو گیا، اس کی جان محفوظ ہو گئی، اس کی مال محفوظ ہو گئی. یعنی کہ اب ہم اس سے مسلمانوں والا سلوک کریں گے، اس کو مسلمان شمار کریں گے، اس لیے اس پہ تلوار نہیں چلائیں گے اور اس کے مال کو نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ اس نے لا الہ کلمہ پڑھ لیا ہے. تو عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر سے، تو آپ ان سے کیسے لڑیں گے؟ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و نفسہ الا بحقہ، الا یہ کہ کوئی اس کلمے کا حق ادا نہ کرے، اس دین کا حق ادا نہ کرے تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. وحسابہ علی اللہ، تو ہم ان لوگوں کو مسلمان شمار کریں گے اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، دل میں ان کے کیا تھا کیا نہیں تھا یہ اللہ کے ذمے ہے. قال ابو بکر، آگے سے کہا خلیفہ اول، خلیفہ راشد جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، واللہ اللہ کی قسم، لأقاتلن، میں لازمی طور پہ لڑوں گا ان لوگوں سے، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، جو یہ کہیں گے نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، میں ان لوگوں سے لڑوں گا. فإن الزکاۃ حق المالی، زکوٰۃ مال کا حق ہے، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال میں اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بکری کا بچہ مجھے نہ دیں، ساری زکوٰۃ دے دیں، کوئی بکری کا بچہ جو ہے وہ اپنے پاس روک لیں،
جب کہ وہ ایسا بکری کا بچہ اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے، لقاتلتہم علی منعہا، میں اس بکری کے بچے کی خاطر بھی ان سے لڑوں گا۔ قال عمر، تو عمر نے کہا فواللہ، اللہ کی قسم، ما ہوا الا ان رأیت ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر القتال، تو پھر میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کا سینہ ان لوگوں سے لڑنے کے لیے کھول دیا ہے۔ فعرفت انہ الحق، تو اب مجھے سمجھائی کہ یہی حق ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ اب دیکھیں امام القیم رحمہ اللہ کے الفاظ، کہتے ہیں کہ نہض یوم الردۃ، ابو بکر اٹھے، یعنی کہ بیٹھے نہیں بلکہ جوش سے اٹھے، یوم الردۃ، ارتداد کے دنوں میں، بفہم، بڑی فہم و فراست کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، واستیقاظ، و بڑی بیداری کے ساتھ، وابان من نص الکتاب معنی دق عن حدید الالحاظ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، الحاظ لحد ان کی جمع ہے، نگاہوں کو کہتے ہیں۔ حدید الالحاظ سے کیا معنی بنا اس کا؟ تیز نگاہیں۔ اس سے ملتی جلتی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کافر سے کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، تو آخرت کے بارے میں بڑی غفلت میں تھا، تو نے کوئی تیاری نہیں کی آخرت کی، موت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ فکشفنا عنک غطاءک، اب ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، غفلت کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ فبصرک الیوم حدید، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو یہیں سے یہ الفاظ ہے حدید الالحاد، تیز نگاہوں والا، تیز نگاہوں والے۔ دقہ مخفی رہا، اوجر رہا۔ ابانا وعدے کیا۔ اب کیا مفہوم بنا اس جملے کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وعدے کیا، کیا وعدے کیا؟ معنن، وہ چیز وعدے کر دی، من نص الکتابی، قرآن کی نص سے، دقہ جو پوشیدہ رہی، جو مخفی رہی، جو اوجر رہی، عن حدید الالحاد، ان لوگوں کی نگاہوں سے جن کی نگاہیں تیز تھیں۔ عمر فاروق کی نگاہ تیز ہے کہ تیز نہیں ہے؟ تیز ہے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، یعنی کہ دور اندیش تھے۔ آپ ان کی دور اندیشی دیکھیں کہ انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کہ کل کو شرک کا سبب بنے گا۔ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے حجر اسود، اللہ کی قسم تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا۔ یہ الفاظ کیوں کہہ رہے تھے؟ دور اندیشی، کہ کل کو لوگ اس پتھر کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھ لیں، اس کی عبادت نہ شروع کر دیں، جب کہ وہ جنتی پتھر ضرور ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے گناہ جڑتے ہیں، یہ باتیں سب ٹھیک ہیں، لیکن نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، پتھر ہے وہ۔ تو یہ دور اندیشی ہے کس کی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی دور اندیشی کا یہ حال تھا کہ کتنی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں اور ان آیتوں کے مطابق مشورہ پہلے سے عمر فاروق دے چکے تھے، کس کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ لیکن یہاں پہ اس کیس میں عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ لڑیں ان سے، نہ قتال کریں ان سے، نہ تلوار چلائیں ان پہ۔ ابو بکر کہہ رہے نہیں، میں ان سے لڑوں گا، کمزور نہیں پڑے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں امام صاحب وَأَبَانَ، اور انہوں نے وعدے کیا، کنہوں نے؟ ابو بکر صدیق نے، من نص الکتابی، قرآن کی نص سے، معنن، وہ چیز وعدے کی، دق عن حدید الالحاد، جو مخفی رہی، اوجر رہی، ان لوگوں سے جو تیز نگاہوں والے تھے۔ فالمحب یفرح بفضائلہ والمبغض یغتاظ، محبت کرنے والا، کس سے محبت کرنے والا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ محبت کرنے والا خوش ہوتا ہے ان کے فضائل سن کر،
اور نفرت رکھنے والا، بغض رکھنے والا یغتاظ، غصے میں آ جاتا ہے ان کے فضائل سن کر. حسرۃ الرافضی ان یفر من مجلس ذکرہ ولکن این الفرار. رافضی کس کو کہتے ہیں؟ رافضی وہ لوگ، رافضہ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، وہ لوگ جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا، اور اکثر صحابہ کرام کو مسلمان اور مومن ماننے سے انکار کیا. یہ کون ہے؟ رافضی ہیں. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلافت حق ہے صرف امیر المؤمنین جناب علی کا، اور ان کی اولاد کا کسی اور کا حق نہیں ہے. اولاد میں سے بھی کن کا؟ حسن و حسین کا. اور حسن و حسین کی اولاد میں سے بھی کس کا؟ حسین کی اولاد کا. حالانکہ جناب علی کے اور بھی بیٹے ہیں. تو کوئی اور خلیفہ بن جائے، ان کے نزدیک اس کی خلافت غلط ہے، باطل ہے، درست نہیں ہے. وہ چاہے ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے عمر بن عبدالعزیز ہوں، چاہے امیر معاویہ ہوں، کوئی بھی ہو. تو یہ لوگ کیا ہے؟ رافضی. تو کہتے ہیں امام صاحب حسرۃ الرافضی، رافضی کی آرزو یہ رہتی ہے، اس کی خواہش رہتی ہے کہ ان یفر، کہ وہ بھاگ کھڑا ہو اس مجلس سے جس میں تذکرہ ہو رہا ہو کس کا؟ ابو بکر صدیق کا. ولیکن این الفرار، لیکن بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ بھاگنا کیسے ممکن ہوگا؟ کیوں جی بھاگنا کیوں ممکن نہیں؟ جدھر جائیں گے آگے تذکرہ ہو رہا ہوگا کس کا؟ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ. ایک مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں جائیں گے، وہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. ان کا تذکرہ سنے بغیر چارہ کار نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ یہی صورتحال ہے. یعنی کہ بہت سی ایسی مجالس ہیں وہاں پہ الحمدللہ درست عقیدے کا حامل، جس کا صحابہ کرام کے معاملے میں عقیدہ درست ہے، وہ جب گفتگو کرنے لگتا ہے درمیان میں ابو بکر صدیق کی شان بیان شروع کر دے گا، عمر فاروق کا عزت سے نام لے گا، تو یہ باتیں ان کو سننا پڑتی ہیں. اللہ کی حجت قائم ہو رہی ہے. کم وقر رسول بالمال والنفس، کس قدر انہوں نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا. کنہوں نے؟ ابو بکر نے. کس چیز کا دفاع کیا؟ مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ. اور اس بات کی گواہی خود دی ہے کس نے؟ نبی علیہ السلام نے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3654 3654 کہ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ بے شک میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں. مالی احسانات بھی، فرمایا جانی احسانات بھی. میرا ساتھ دیا، صحبہ یعنی کہ ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ، دیگر مشکل اوقات میں میرے ساتھ، اور میرے اوپر مال قربان کر دیا اپنا. وَكَانَ أَخَصَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، اور ابو بکر آپ کی زندگی میں خصوصی طور پہ آپ کے ساتھ تھے. یعنی کہ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ، اس سے پہلے آپ کے ساتھ، اس کے بعد آپ کے ساتھ. وَهُوَ ضَجِيعُهُ فِي الرَّمْسِ، اور وہ آپ کے ہم بستر ہیں، آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. پھر رمسی، قبر میں، آپ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. کہاں؟ قبر میں، مٹی میں. رمس کا معنی قبر ہوتا ہے، مٹی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ قبر ہے کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فضائلہ جلیہ، ان کے فضائل، ان کی فضیلتیں بالکل واضح ہیں. یعنی کہ انہیں جھٹلانا ممکن نہیں ہے. وَهِيَ خَلِيَّةٌ عَنِ اللَّبْسِ، اور یہ کسی قسم کے اشکال سے پاک ہیں.
ابو بکر صدیق کے فضائل کسی قسم کے اشکال سے پاک ہیں، جن کے شک و شبہ ہی نہیں ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں۔ یا عجباً من یغطی عین ضوء الشمس فی نصف النہار، تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو دوپہر کے وقت خود سورج کی روشنی کو ڈھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں جی سورج کی یہ ممکن ہے کسی انسان کے لیے کہ سورج کی روشنی کو ڈھانک دے اور یہ چاہے کہ یہ روشنی کہیں بھی نہ جائے؟ ایک ہے اپنے گھر میں نہ آئے، یہ تو ممکن ہے، آپ اوپر کوئی خیمہ لگا لیں، کچھ کر لیں، کوئی کپڑا ڈال لیں، چادر ڈال لیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ سورج کی روشنی کو اسی تک محدود کر دیں اور دنیا میں نہ اس کو جانے دیں روشنی کو، یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو چھپانا، اس پہ پردہ ڈالنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لقد دخل غارا لا يسكنه لابث، یقیناً وہ دونوں داخل ہوئے ایسے غار میں جس میں کوئی ٹھہرنے والا ٹھہر نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کوئی ہوٹل تو نہیں تھا نا، وہ غار تھا، اندر سانپ ہو سکتے ہیں، کوئی درندہ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ پہلے اس کی کوئی صفائی کی گئی ہو۔ فَاسْتَوْحَشَ الصِّدِّيقُ مِنْ خَوْفِ الْحَوَادِثِ، تو صدیق نے، ابو بکر صدیق نے وحشت محسوس کی کسی حادثے کے خوف سے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ فقال الرسول، تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ظنک باثنین واللہ الثالث، تمہارا کیا خیال ہے دو کے بارے میں جبکہ تیسرا کون ہے؟ اللہ رب العزت، کہ غار میں اور آپ نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ تو اللہ کس لحاظ سے ہے؟ وہاں پہ علم کے ساتھ ساتھ نصرت کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے۔ فنزلت السکینہ، چنانچہ سکینت نازل ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا نازل ہوئی؟ سکینت۔ فارتفع خوف الحادث، تو کسی حادثے کا خوف جاتا رہا، ختم ہو گیا، اٹھ گیا۔ اور اس آیت میں بھی ایسے ہی آیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، چنانچہ اللہ نے ان پہ سکینت نازل کی اور ان کی تائید کی ایسے لشکروں کے ذریعے جن کو تم نہیں دیکھ سکے۔ فزال القلق، بے چینی دور ہو گئی، ٹینشن دور ہو گئی۔ وطاب عیش الماکث، اور وہاں پہ ٹھہرنے والے کی زندگی جو ہے وہ عمدہ ہو گئی۔ فقام مؤذن النصر، تو نصرت کا، مدد کا اعلان کرنے والا کھڑا ہوا۔ ینادی، وہ پکارنے لگا، علی رؤوس منائر الامصار، مختلف شہروں کے میناروں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے یہ آواز دینے لگا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرے جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ یعنی کہ آج یہ آیت مختلف شہروں کی ممبر و محراب پہ پڑھی جاتی ہے۔ کون سی آیت؟ یہی آیت جس میں اعلان ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔
حبہ واللہ رأس الحنیفیہ، ان کی محبت اللہ کی قسم دین حنیفیت، دین اسلام کا سر ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی محبت دین اسلام کی تعلیمات میں سر فہرست ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے محبت دین اسلام کا تقاضا ہے۔ جو دین اسلام پہ ہوگا، سیدھے دین پہ ہوگا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور کیسے محبت نہیں کرے گا؟ جب کہ ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3662، 3662، راوی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی غزوے میں بھیجا، کسی دستے کا سربراہ بنا کر بھیجا، کافروں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اب عمرو بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا بنا دیا ہے؟ سربراہ، حالانکہ لشکر میں کبار صحابہ کرام موجود ہیں۔ یہ گفتگو کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا کہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ابو بکر کے اوپر، عمر کے اوپر، عثمان کے اوپر، دیگر صحابہ کرام کے اوپر، پرانے صحابہ کرام، سینئر صحابہ کرام، قریشی صحابہ کرام، ہاشمی صحابہ کرام، ان کے اوپر امیر کس کو مقرر کیا؟ عمرو بن عاص کو، جو بنو امیہ کے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں امیر معاویہ کی خلافت پہ کہ یہ بعد میں مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بھی تو یہی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال عمرو بن عاص کو جب امیر بنایا گیا، سربراہ بنایا گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میرا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ آپ مجھے سے محبت کرتے ہیں، باقی لوگوں سے محبت مجھ سے کم کرتے ہوں گے۔ تو کہا ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کے آپ کا محبوب کون ہے؟ سب سے بڑھ کر آپ کو محبت کس سے ہے؟ فرمایا کس سے؟ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول مردوں میں سے بتائیں۔ فرمایا عائشہ کے والد سے۔ اور یہ بھی نقطہ دیکھیے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے، کیا کہا ہے؟ عائشہ کے والد سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جب اللہ کے رسول کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ابو بکر سے، تو ہمیں کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں حبہ واللہ رأس الحنیفیہ، ابو بکر سے محبت اللہ کی قسم اس دین میں سر فہرست ہے۔ وبغضہ یدل علی خبث الطبیہ، اور ان سے نفرت، ان سے بغض، یہ دلیل ہے دل کی خباثت پہ، دل کی گندگی پہ۔ جو ابو بکر صدیق سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے لحاظ سے یہ کالا ہے، دل کے لحاظ سے یہ خبیث ہے، دل کے لحاظ سے یہ گندا ہے، اس کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے بغض رکھیں گے جو نبی علیہ السلام کے ہاں سب سے بڑھ کے محبوب ہے، تو پھر آپ سے گندا کون ہوا؟ فَهُوَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْحُجَّةُ عَلَى ذَلِكَ قَوِيَّةٌ۔ فَهُوَ، چنانچہ وہ کون؟ ابو بکر، خیر الصحابۃ والقرابہ، صحابہ کرام میں سے سب سے افضل، والقرابہ صرف صحابہ کرام میں سے افضل نہیں ہے، بلکہ قرابہ جو نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، آل بیت ہیں، ہاشمی ہیں، ان سے بھی زیادہ افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت منافقت کی علامت ہے۔ ہم جناب حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں پھول تھے۔ سیدہ فاطمہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ایک جنت کی عورتوں کی وہ کیا ہوں گی؟ سردار ہوں گی۔
یہ سارے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن ابو بکر صدیق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا ہے عمرو بن عاص نے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کے ہاں لوگوں میں سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا نام نہیں لیا اس موقع پہ، کس کا نام لیا؟ سیدہ عائشہ کا۔ اور جب انہوں نے کہا جی مردوں میں سے بتائیں تو جناب علی کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کہتے ہیں والحجۃ علی ذلک قویہ، اور دلائل اس پہ بہت مضبوط ہیں، اس عقیدے پہ۔ کس عقیدے پہ؟ کہ ابو بکر صحابہ کرام میں سے بھی سب سے افضل ہیں اور آل بیت سے بھی افضل ہیں۔ اس پہ دلائل کہتے ہیں بہت سارے ہیں۔ ایک دلیل تو یہی ہوگی جو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اس موقع پہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری خطبوں میں سے ایک میں کہا تھا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، کس معاملے میں؟ دنیا اور اللہ کے پاس جانے کے معاملے میں۔ تو اس نے اختیار کیا ہے اللہ کے پاس جانے کو۔ یہ سن کے رونا شروع کر دیا تھا کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ بھی حدیث سننے والی ہے، راوی حدیث کے ابو سعید خدری، بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ یہ بزرگ کیوں رو رہے ہیں۔ ابو سعید خدری کی عمر تھوڑی تھی نا۔ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ یہ بزرگ کیوں رو رہے ہیں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کسی بندے کی بات بتائی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول چند دنوں کے بعد فوت ہوئے تب ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر دیگر میدانوں کی طرح علم کے میدان میں بھی ہم میں سے سب سے آگے تھے۔ وَكَانَ أَعْلَمَنَا، علم کے لحاظ سے بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں، جناب علی سے بھی آگے ہیں۔ ابو سعید خدری بتا رہے ہیں۔ تو اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رونے لگے تو اللہ کے رسول نے تب کہا تھا کہ لوگوں، میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر عمر کے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا، اپنا گہرا دوست بناتا، تو میں کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ یہ نہیں کہا علی کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں کہا ابو عمر کو بناتا، یہ نہیں کہا عثمان کو بناتا، کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ سب سے افضل ہیں، تمام لوگوں سے افضل ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام میں سے آل بیت ہوں، سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ایک اور حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کی آخری نمازیں گھر میں پڑھی ہیں، مسجد میں آنے کی طاقت نہیں تھی، تو آپ نے مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا تھا لوگوں ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور یہ ساری نمازیں صرف ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا چلیں ایک دن میرے مصلی امامت پہ ابو بکر کھڑے ہوں گے اور ایک دن علی کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہوا۔ کھڑا کیا ہے صرف ایک شخصیت کو، کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بلکہ یہاں پہ یہ روایت بھی سن لیں، مسند احمد کی روایت ہے، نمبر ہے 833 833۔ جناب علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ کون خطبہ دے رہے ہیں؟ جناب علی، آل بیت کے فرزند، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے داماد، اور کہتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس امت کی سب سے افضل شخصیت کون سی ہے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہہ رہے ہیں جناب علی کہ میں تم کو کون بتانے لگا ہوں جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے اس امت میں؟ کہا ابو بکر، یہ علی کہہ رہے ہیں۔ ثم قال، پھر کہا الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد ابی بکر، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ابو بکر صدیق کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا وہ عمر ہیں۔
اور اس حدیث کی سند حسن ہے، قابل قبول ہے یہ حدیث۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کی حدیث بخاری شریف میں، یہاں پہ دلائل زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ امام القیم رحمۃ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت مضبوط دلائل ہیں، اور موجودہ زمانے میں بہت مضبوط دلائل کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ چند دن پہلے ایک بریلوی کا دوسرے بریلوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے۔ ہیں تو یہ بریلوی کہتے اپنے آپ کو سنی ہیں، سنتوں پہ عمل کرنے والے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے بدعات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دین میں نئی چیزیں داخل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو بریلویوں میں مناظرہ ہوا سوشل میڈیا پہ، اور موضوع کیا تھا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں یا سب سے افضل علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن افضل وہی ہیں جن کو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کی حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے چنا۔ کس کو چنا تھا؟ ابو بکر کو۔ ان کے بعد کس کو چنا؟ جناب عمر کو۔ ان کے بعد کس کو چنا؟ جناب عثمان کو۔ ان کے بعد کس کو؟ جناب علی کو۔ اسی ترتیب سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اسی ترتیب سے ہم ان کا مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جناب علی کو افضل مانا جائے، اور یہ بالکل غلط ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ تو اس کی ایک دلیل تو جناب علی سے میں دے چکا ہوں، خود انہوں نے کہا کہ اس امت کے سب سے افضل انسان کون ہے؟ ابو بکر۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کے حدیث بھی بیان کر چکا ہوں، مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا آپ نے؟ ابو بکر کو۔ اور خلیل کہا کہ میں خلیل اگر انسانوں میں کسی کو بناتا، کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ جب پوچھا کہ سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہیں۔ پھر یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھ لیں بخاری شریف سے 3697 3697۔ یہاں پہ حدیث کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم جس کو سب سے افضل سمجھتے تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بعد سب سے افضل ہم جس کو سمجھتے تھے وہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بعد سب سے افضل جس کو سمجھتے تھے وہ کون تھے؟ عثمان۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد ہم خاموشی اختیار کرتے تھے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ، اور بتانے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ اور پھر یہاں پہ جناب علی کی ایک اور روایت آپ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3677 ہے، 3677۔ راوی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انی لواقف فی قوم، میں چند لوگوں میں ٹھہرا ہوا تھا، فدعوا اللہ لعمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کب؟ وقد وضع علی سریرہ، جب کہ ان کو ان کی چارپائی پہ لٹا دیا گیا تھا، فوت ہو چکے ہیں۔ اذا رجل من خلفی، اچانک ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس، اور یہ خود بھی آل بیت میں سے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، جناب علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا، قد وضع مرفقہ علی منکبی، اس آنے والے نے اپنی کونی میرے کندھوں پہ رکھی۔ یقول، وہ صاحب کہہ رہے تھے، رحمک اللہ، اے عمر تمہارے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ کون سے دو ساتھی؟ نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔
کیوں جی؟ لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ کہتے ہوئے کئی بار سنا کرتا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے تھے کنتُ وابو بکر و عمر وفعلت وابو بکر و عمر وانطلقت وابو بکر و عمر، کہ ایک جگہ میں تھا اور ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور کبھی آپ کہتے تھے کہ یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا۔ کبھی آپ کہہ رہے ہوتے کہ فلاں جگہ پہ میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گئے۔ تو آپ دو کا نام لیا کرتے تھے اپنے ساتھ۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے، تو وہ کون تھے؟ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ گواہی ہے جناب علی کی طرف سے۔ اور آگے ایک اور روایت آنے والی ہے، تو وہ روایت ابھی سے مجھ سے سن لیں۔ بخاری کی روایت ہے 3671 3671، جناب علی کی گواہی ایک دفعہ پھر۔ پہلے مسند احمد کی روایت تھی اور اب کس کی ہے؟ بخاری کی۔ اور راوی اب جناب علی سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب علی کے اپنے بیٹے، کون؟ محمد بن حنفیہ۔ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے والد گرامی سے کہا۔ والد گرامی کون ہے؟ جناب علی۔ کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہیں؟ قال ابو بکر، کہا ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے کہا اس کے بعد کون ہیں؟ قال ثم عمر، پھر عمر۔ وخشیت یقول عثمان، مجھے خطرہ تھا کہ اس کے بعد وہ نام لیں گے کس کا؟ عثمان کا۔ تو پھر میں نے کہہ دیا ثم انت، پھر تو آپ کا ہی نمبر ہے نا۔ کن کے بعد؟ عمر کے بعد۔ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کے لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ یہ ان کی تواضع اور ان کی عاجزی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کا اظہار بھی پہلے کیا ہے کہ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر کی روایت جو تھی، جو پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کا نمبر میں نے لکھوایا تھا آپ کو 3697، اس کا نمبر لکھ لیں 3655 3655، کہ ہم کننا نخیر بین الناس فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی کے زمانے میں مقابلہ کر کے کہتے تھے افضل کون ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے تھے کہ افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان۔ اور یہ کہنے والے عمر کے بیٹے ہیں، ابو بکر کے بیٹے نہیں ہیں، یہ گواہی دینے والے۔ اور عقیدہ وہ اپنا بیان نہیں کر رہے، تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں لولا صحت امامتہ ما قبل ابن الحنفیہ، اگر ابو بکر کی امامت درست نہ ہوتی، ان کی خلافت درست نہ ہوتی، امامت سے مراد کیا ہے جی؟ خلافت۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے دروس میں کہا ہے، پھر بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب تذکرہ کرتے ہیں پہلے خلیفہ راشد کا تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اردو بولنے والے۔ جناب عمر کا تذکرہ کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر۔ جناب عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان۔ جناب علی کی باری آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ امام علی۔ جناب حسن کی باری آتی امام حسن۔ جناب حسین کی باری آتی امام حسین۔ کیوں بھائی یہ فرق کیوں؟ اس کے پیچھے وہی عقیدہ ہے رافضیوں والا، کیا کہ امامت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ خلافت۔ امام سے مراد خلیفہ وقت حکمران مراد ہے، امام سے مراد مسجد کے مولوی صاحب نہیں ہیں۔ تو وہ جناب علی کو چونکہ وہ خلیفہ برحق جانتے ہیں تو کہتے ہیں امام علی، جناب حسن کو خلیفہ برحق جانتے ہیں تو کہتے ہیں امام حسن۔ ابو بکر، عمر، عثمان ان کے نزدیک خلیفہ برحق نہیں تھے، ظالم تھے نعوذ باللہ، تو وہاں پہ امام کا لفظ نہ وہ استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، یعنی کہ ہم بھی ان کی سوچ سے متاثر ہیں اس مسئلے میں۔ تو اسے خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا۔ امام صاحب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا صحت امامتہ، اگر ان کی امامت درست نہ ہوتی، کن کی؟ ابو بکر کی، ان کی خلافت، ان کی حکمرانی، تو ما قبل ابن الحنفیہ، تو محمد بن حنفیہ جو جناب علی کے بیٹے ہیں وہ قبول نہ کرتے، ان کے اپنے والد کی گفتگو کو قبول نہ کرتے، ان کی گواہی کو قبول نہ کرتے۔ اس اتنی شان بیان کرنے کے بعد کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ آپ امام القیم رحمہ اللہ کا ایک اور انداز دیکھیے،
کہتے ہیں مہلن مہلن، ٹھہر جاؤ بھی، ٹھہر جاؤ، بس کرو، اور شان بیان نہ کرو، اتنی کافی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں مہلن مہلن، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. فَإِنَّ دَمَمْ رَوَافِدِ قَدْ فَارَ، رافضیوں کا خون جوش مارنے لگا، ان کو بڑا غصہ آ رہا ہے. کہتے ہیں رافضیوں کا خون قد فارا، وہ ابل رہا ہے، جوش مار رہا ہے. تو اس سے زیادہ ابو بکر صدیق کی شان اور بیان نہ کرو. کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما احببناہ لہوانا، ہم ان سے محبت نہیں کرتے اپنی خواہش کی بنیاد پہ. ہم ابو بکر سے محبت جو کرتے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں دین کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں ان کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ہم نے ان سے محبت نہیں کی لہوانا، اپنی خواہش سے. ولا نعتقد فی غیرہ ہوانا، اور ہم نہیں عقیدہ رکھتے ان کے علاوہ کسی اور میں ہوانا، اپنی اس محبت کا. یعنی کہ ہماری اول محبت اللہ کے نبی کے بعد کس کے لیے ہے؟ ابو بکر کے لیے ہے. ولیکن اخذنا بقول علی رضی اللہ عنہ وکفانا، لیکن ہم نے جناب علی کے قول کو لے لیا، اختیار کر لیا، اور وہ قول ہی ہمارے لیے کافی ہے. کس کا قول؟ جناب علی کا. کیا قول ہے؟ کہ رضیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اے ابو بکر، اللہ کے رسول نے آپ پہ رضامندی کا اظہار کیا ہمارے دین کے معاملے میں. کیا مطلب؟ مصلی امامت پہ آپ کو کھڑا کیا. ہمارے دین کے لیے اللہ کے رسول نے آپ پہ اپنی رضامندی کا اظہار کیا، کیونکہ مصلی امامت پہ آپ کو کھڑا کیا، کسی اور کو نہیں کیا. افلا نرضاک لدنیانا، کیا ہم آپ پہ مطمئن نہ ہوں، آپ پہ راضی نہ ہوں اپنی دنیا کے معاملے میں، حکمرانی کے معاملے میں؟ جب نمازوں کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو چنا، آپ کو اختیار کیا، آپ کو سلیکٹ کیا، اور آپ پہ راضی ہوئے، کسی اور کو سلیکٹ نہیں کیا، تو یہ خلافت کا معاملہ، یہ دنیا کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ ہم آپ پہ مطمئن کیوں نہیں ہوں گے، آپ پہ راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم آپ پہ راضی ہیں. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد اخذت من الروافد بالثأر. اب امام القیم رحمہ اللہ گفتگو کر رہے ہیں کس سے؟ جناب علی سے. کس سے؟ ایک اور انداز، ایک اور اسلوب دیکھیں ان کا. کہتے ہیں اللہ کی قسم، اے علی، تو نے رافضیوں سے انتقام لینے کا حق ادا کر دیا ہے. تو نے رافضیوں سے کیا لیا ہے؟ انتقام لیا ہے. یہ الفاظ کہہ کے کہ اے ابو بکر، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پہ راضی تھے ہمارے دین کے معاملے میں، تو ہم کیوں ناراضی ہوں گے آپ پہ اپنی دنیا کے معاملے میں؟ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد وجب حق الصدیق علینا، ہم پہ صدیق کا حق واجب ہو چکا. یعنی کہ صدیق کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں، اور یہ حقوق ہمارے ذمے واجب ہیں، لازمی ہے کہ ہم ادا کریں. ہم ان کا دفاع کریں، ان سے محبت کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کریں. تو یہ ان کے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہو چکے ہیں. فَنَحْنُ نَقْضِي بِمَدَائِحِ، تو ہم ادا کر رہے ہیں کیا؟ یہ حق. کیسے؟ بِمَدَائِحِ، ان کی شان میں قصیدے بیان کر کے، ان کی شان میں تعریفی کلمات کہہ کر، ان کے مناقب بیان کر کے. وَنَقَرُّ بِمَا نُقَرُّ بِهِ مِنَ السُّنِّ عَيْنًا، ہمیں ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے، ہماری آنکھوں کو کیا ملتی ہے؟ ٹھنڈک ملتی ہے، اس کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ، جن باتوں کے ساتھ کسی بھی سنی کو سکون ملتا ہے.
سنی سے مراد یہاں پہ وہ سب لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، خلفائے راشدین کو ماننے والے ہیں۔ فمن کان رافضیا، جو رافضی ہے، ابو بکر صدیق کو کا منکر ہے، عمر فاروق کا منکر ہے، فلا یعد الینا، وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ ولیقل، اور یہ کہہ دے، لی اعذار، میرے پاس کئی عذر ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، میں نہیں آ سکتا، نہ آئے، لیکن ہمیں تو سکون ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر کے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کر کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ عقیدہ بھی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے کہ سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔